السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو نے اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ غزہ شہر پر قبضے سے گریز کرے کیونکہ اس سے انسانی تباہی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ گوترس نے کہا کہ لاکھوں شہری دوبارہ بے گھر ہو سکتے ہیں، خاندان شدید خطرات کا سامنا کریں گے اور یہ سلسلہ فوری طور پر رکنا چاہیے کیونکہ اس تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں۔ سعودی عرب اور روم کے مشترکہ بیان میں فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو قطعی طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ دونوں ممالک نے فوری جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں انسانی امداد کی بلا روک ٹوک رسائی پر زور دیا۔ سعودی عرب اور اٹلی نے کہا کہ صرف دو ریاستی حل ہی خطے میں منصفانہ اور پائیدار امن کی ضمانت دے سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹوکیو میں بھارت جاپان اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جاپان کی ٹیکنالوجی اور بھارت کی صلاحیت مل کر دنیا میں ایک بڑے تکنیکی انقلاب کی قیادت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جاپانی صنعت کاروں سے میک ان انڈیا اور میڈ فار دی ورلڈ مہم میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ یوکرین میں روسی میزائل حملے کے نتیجے میں ایک رہائشی عمارت تباہ ہو گئی جس میں 22 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ مجموعی طور پر 23 افراد کی موت واقع ہوئی اور 53 زخمی ہوئے جبکہ 8 افراد لاپتہ ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ روس کو ان حملوں پر جواب دہ ٹھہرایا جائے اور سخت پابندیاں عائد کی جائے۔ امریکہ سے ملک بدر کیے گئے 7 تارکین وطن روانڈا پہنچ گئے۔ یہ اقدام اس معاہدے کا حصہ ہے جس کے تحت مجموعی طور پر 250 افراد منتقل کیے جائیں گے۔ روانڈا حکومت نے بتایا کہ 3 افراد اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں جبکہ 4 یہاں نئی زندگی شروع کریں گے۔ انہیں رہائش، صحت اور تربیتی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے تنظیم کی 100 سالہ تقریبات میں کہا کہ اسلام پہلے دن سے ہندوستان میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ مذہب انفرادی انتخاب ہے، طاقت یا جبر سے اس کا تعلق نہیں۔ بھاگوت نے کہا کہ ہندو اور مسلمان دونوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری پہلی اور اصل پہچان ہندوستانی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے غیر ملکی طلباء اور صحافیوں کے قیام پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موجودہ تبدیلی کے تحت طلباء کو اسٹوڈنٹ ویزے پر صرف 4 سال اور غیر ملکی صحافیوں کو 240 دن رہنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب یہ کہنا ہے کہ یہ اقدام امریکہ کی جامعات اور معیشت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ورنگل کے تحصیلدار بنڈی ناگیشور راؤ کو آمدنی سے زیادہ اثاثے رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ تلاشی کے دوران 5 کروڑ سے زائد مالیت کی جائیداد، زمین، سونا اور قیمتی گاڑیاں برآمد ہوئی۔ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، MIM کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی، مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے ارکان نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں 21 ربیع الاول یعنی 14 ستمبر کو منائے جانے والے خصوصی 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سرکاری تعاون پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ تلنگانہ حکومت اس عظیم الشان تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ اس موقع پر شہر بھر کی مساجد، درگاہوں کو خوب سجایا جائے گا، مفت بجلی کی سہولت دی جائے گی اور مرکزی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس نکالنے کی باضابطہ اجازت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ مقدس موقع پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امن و محبت اور انسانیت کو عام کرنے کا ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں APSRTC بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، تاہم ڈرائیور اور کنڈکٹر کی بروقت کارروائی سے تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابتدائی شبہ شارٹ سرکٹ کا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے عثمان ساگر ذخیرے میں پانی کی سطح بڑھنے پر حکام نے 8 دروازے کھول دیے اور 3 فٹ کی اونچائی سے پانی خارج کیا۔ احتیاطی اقدام کے طور پر پولیس نے سروس روڈ کو بند کر دیا ہے۔ تلنگانہ میں یوریا کی قلت پر کسانوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ گجویل میں کسانوں نے یوریا دکان کے سامنے نعرے بازی کی اور CM ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے لگائے۔ کسانوں کا الزام ہے کہ کھاد کی کمی ان کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔
حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد کے خطیب و امام مولانا رضوان قریشی نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ڈی جے سسٹم، ڈانس اور دیگر غیر شرعی اعمال سے پرہیز کیا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ میلاد کے جلوس اور اجتماعات دینی جذبے اور عقیدت کے ساتھ منائے جائیں۔ حیدرآباد اب اپنے پہلے آرٹیفیشل بیچ کے لیے تیار ہے۔ 225 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ کوتوال گڑھے میں 65 ایکڑ پر قائم ہوگا۔ فلوٹنگ ویلاز، لگژری ہوٹلز اور ویو پولز کے ساتھ یہ شہریوں کو عالمی معیار کا تفریحی تجربہ فراہم کرے گا اور مستقبل میں سیاحوں کا پسندیدہ ویکینڈ ڈیسٹینیشن بنے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔